کھاریاں سے چودھری عاطف کی رپورٹ کے مطابق ماہ ربیع الاول میں دنیا بھر کی مساجد میں محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس طرح گزشتہ شب مرکزی جامع مسجد شوریہ میں بھی محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کی گئی۔ اس محفل میں علاقہ بھر سے علماء کرام کو مدعو کیا گیا اور پیر سید غلام سرور شاہ صاحب آستانہ عالیہ کوٹلہ حاجی شاہ نے شرکت فرما کر محفل کو دوبالا کر دیا۔ اس کے علاوہ علاقہ بھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور شرکت کی۔ محفل کے اختتام پر لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ news.pk۔ شہداد پور سے رانا بابر علی کی رپورٹ کے مطابق شہداد پور پریس کلب کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد مصطفیٰ کے پروگرام کی صدارت مفتی علاور آئیو سکندری نے کی، جبکہ مہمانان خصوصی رانا انور جمال، پاکستان سنی تحریک کے صوبائی رہنما مولانا معروف قادری بھیروی تھے۔ پریس کلب شہداد پور کے سرپرست ارشاد ظفر بخاری، صدر فقیر غلام حسین بھمرو اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد رفیق شیخ نے تمام مہمانوں کو سندھ کی روایت اجرک کا تحفہ پیش کیا اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ محفل میلاد مصطفیٰ کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے معروف عالم دین مولانا حافظ فیصل حیات مدی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب نبیوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ نے یتیموں، بیواؤں اور بے کسوں کی خدمت اور انسانیت سے محبت کا درس دیا۔ ضلع منڈی بہاؤالدین کے مثبت پہلو ڈھوکا سب ویلفیئر کے زیر اہتمام انتظام قائم قرآن گھر میں جگہ ختم ہونے کے بعد مقدس اوراق کو مکمل آداب اور احترام کے ساتھ تحریک عظمت قرآن تھالیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ تحریک عظمت قرآن تھالیہ کا تعارف: تحریک عظمت قرآن ایک غیر سیاسی اور غیر فرقہ وارانہ جماعت ہے۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد اور منشور ہے کہ مقدس اوراق کو بے ادبی سے بچانا اور لوگوں میں مقدس اوراق کے ادب کے حوالے سے شعور بیدار کرنا ہے۔ آپ بھی اس نیکی کے کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ تحریک عظمت قرآن کا عالمی مرکز گجرات میں ہے۔ تحریک اس وقت 35 بڑے شہر اور 1000 سے زائد دیہاتوں میں کام کر رہی ہے۔ پھالیا شہر میں ان کا مرکز العباس چوک میں ہے۔ رپورٹ راجہ منصور احمد، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، ریٹ نیوز، منڈی بہاؤالدین۔ کھاریاں سے عاطف چودھری کی رپورٹ کے مطابق بیرون ملک خاوند سے فون پر جھگڑا، ماں نے 2 بچے مار دیے، مقدمہ درج۔ تھانہ ڈنگا پولیس نے مقتول بچوں کے چچا محمد ارشد کی رپورٹ پر مقتولہ سدرا بی بی کے خلاف زیر دفاع 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد بچوں کی لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی۔ بیرون ملک سے خاوند کے فون جھگڑا ہونے سے دل برداشتہ ہو کر ماں نے 2 بچوں کو تیزاب پلا دیا اور خودکشی کی کوشش کی۔ ملزمہ سدرا بی بی کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ سنگ دل ماں نے اپنے 2 بچوں کو تیزاب پلا دیا۔ بچوں میں 6 سالہ آہل اور 7 سالہ ساحل شامل۔ لاشیں گھر سے برآمد۔ ملزمہ نے خود کو بھی گلا میں پھندا ڈال کر خود کو مارنے کی کوشش کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ news.pk۔ پنجاب کالج کے زیر انتظام ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پیر سید نوید الحسن مشہدی کے روح پرور بیان نے حاضرین پر سحر طاری کر دیا۔ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ پنجاب کالج منڈی بہاؤالدین کے زیر انتظام مقامی میرج ہال میں ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد آقائے دو جہاں کے حضور گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ نامور نعت خواں سید فیض الحسن کاظمی نے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر کے سماع باندھ دیا۔ بعد ازاں تقریب کے مہمان خصوصی آستانہ عالیہ بھکی شریف کے سجادہ نشین پیر سید نوید الحسن مشہدی نے حضور سرور کونین محمد رسول اللہ کی ہدایات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد عربی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی بدولت پتھر دل بھی موم ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ پیر سید نوید الحسن مشہدی نے کہا کہ نبی پاک کے اخلاق حسنہ کو اپنا کر اور آپ کی ذات کو ماننے کے ساتھ آپ کی بات اور تعلیمات مان کر ہی معاشرے میں حقیقی انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار، روزنامہ ریٹ نیوز، اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ retnews.pk۔